أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدى في توحيده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أحكامه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسبوقات داعي المطلوبات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المخلوقات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجن والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمنین و مومنات، آج شب جمعہ ہے اور یقیناً یہ مغفرتوں کی رات ہے اور ہماری جو اقوال ہیں اللہ کی ارواح کو آزاد کرتا ہے اور وہ شب جمعہ گھروں کو آتی ہیں اپنا زاد آخرت لینے کے لیے. میں دعا گو پروردگار جتنے مومنین و مومنات اس فرش رضا میں حاضر ہیں سب کی اموات کی مغفرت فرما. آمین. تمام مرحوم مومنین و مومنات کے درجات کو بلند فرما. آمین. اس مسجد و امام اللہ کی جتنے بھی خدمتگار خدمت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے سب کے درجات کو بلند فرما. اور جو باقاعدہ حیات ہیں پروردگار سب کی زندگیوں کو دراز فرما. قبولیت کی رات ہے پروردگار جتنے مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات میں سے ان کے متعلقین میں سے بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ عطا فرما. مجدد الاسلام والمسلمین مولانا محمد اقبال اختر صاحب جو آپ کی پیش نماز ہیں پروردگار انہیں صحت والی زندگی عطا فرما. بہت سارے مریض مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگار سب کو صحت کاملہ عطا فرما. مولانا اللہ منظورات کے ساتھ کی بیٹی بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں میرے ساتھ گاڑی میں ہمارے بچے ڈرائیور علی رضا جو میرا وانجا بھی ہے بیمار ہے پروردگار اسے صحت عطا فرما. عظمت اہل بیت کے صدقہ میں مولانا ناصر صاحب بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما. شب جمعہ
جمعہ ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میں سب کے لیے دعا کروں، جتنے بھی مومنین و مومنات اس وقت فرش اعلیٰ میں حاضر ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خمسۂ مجالس کے جتنے بھی منتظمین، جتنے بھی بانیان یا ان کے معاونین ہیں، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جتنے بھی ماتمدار عزادار وہ مجلس کے بعد ماتمداری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، پروردگار بچوں کی عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باعث بلند سلام پڑھنے صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا پہ باعث بلند سلام پڑھنے صلی علی محمد و آل سادات الرزام بزرگان مومنین کرام اور ہمارے نوجوان دوستوں، ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور اہل ذکر کے عنوان سے، اور یقیناً یہ موضوع بہت وسیع ہے اور 5 مجلسیں ناکافی کی اس موضوع پر اپنی معلومات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکا میں کچھ موضوع کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا آج کسی حد تک اس موضوع کو سمیٹ دوں گا۔ خداوند متعال نے جو کہ آج آخری مجلس ہے خمسۂ مجالس کی، اور اختتام مجلس پر شفیع عالمین حضرت عباس علیہ السلام نے بھی برابر ہونا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا مسائل کو زیادہ وقت دیا جائے۔ خداوند متعال نے پچھلی تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول سے پہلے جتنے بھی حالی بھیجے وہ سب کے سب رجال تھے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ اللہ جب بھی انتخاب کرتا ہے مردوں ہی کا کرتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ ان مردوں کے متعلق اگر پوچھنا ہو تو کسی پوچھنے والے سے نہ پوچھو، کسی بتانے والے سے پوچھو۔ ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے زمانے کا اہل ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ ہمیشہ عالم کو منتخب کرتا ہے، جاہل کو منتخب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جتنے بھی نبی منتخب فرمائے وہ اپنے اپنے دور کے عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے، اور اپنے اپنے دور کے اہل ذکر تھے۔ اہل ذکر کا مطلب یعنی جو قابل ذکر ہو، جس کو اللہ اس قابل سمجھے اس کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ جو پیچھے اہل ذکر گزرے ہیں ان کا اپنی کتاب میں تذکرہ کرو۔ نوح کا ذکر کرو، نوح کا اس لیے ذکر کرو کہ وہ میرا شکر گزار بنا تھا۔ اور میں آپ کی ذوق ایمانی کی نظر پھر جملہ دہرا دیتا ہوں کہ جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اسے نوح پیغمبر کہتے ہیں، اور جن کا اللہ شکر گزار ہو اسے آل محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا اپنی کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ کل جہاں بات ہماری پہنچی تھی، ابراہیم کا اس لیے ذکر کرو کہ وہ انہو کان صدیق نبی، کہ ابراہیم میرا صدیق نبی ہے۔ توجہ ہے، ابراہیم میرا سچا نبی تھا، صادق بھی تھا اور صدیق بھی تھا۔ اور کل میں عرض کر چکا ہوں کہ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب صدیق ہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں امام عطا فرمایا وہ صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ سروات پڑھنے میں کیا توجہ ہے کہ یہ بات
سے کہا کہ ابراہیم کا ذکر کرو، اور ابراہیم کا ذکر اس لیے کرو کہ وہ میرا سچا نبی ہے، وہ میرا صدیق نبی ہے۔ عزیزان محترم، خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ چاہوں ماشاءاللہ، میں خصوصی توجہ چاہوں صاحبہ دل تشریف فرما ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران، خدا ارشاد فرماتا ہے، چوتھا سپارہ اسی آیت سے شروع ہو۔ اگر آپ قاری قرآن ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کا مطلب ہی یہ ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والی کتاب ہے، لیکن ہم نے اسے صرف برکت والی کتاب بنا ہے اور مردوں کو بخشوانے والی کتاب بنا ہے، جبکہ قرآن ہدایت کی کتاب۔ توجہ ہے، یہ ہمارے رسول کا معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کو گھروں میں صرف اوقات پہ نہ رکھیں، اس کو کھولیں، اس کو دیکھیں۔ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، ماشاءاللہ، قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے کہ خدا نے فرمایا، خدا کے رسول نے ارشاد فرمایا، النظر الی مصحف کہ مصحف کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک روایت پڑھی ہے کہ جتنی دیر آپ کی نگاہیں قرآن پر رہتی ہیں، اللہ آنکھوں کے کیے ہوئے گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان سب سے زیادہ جو گناہ کرتا ہے وہ آنکھوں سے کرتا ہے۔ ایسا ہے، آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو گناہ ہیں، جو عام گناہ ہیں، وہ آنکھوں سے کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی جائے اور ان کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تو ان کے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان نگاہوں سے قرآن مجید کی زیارت کی جائے۔ جنہیں قرآن نہیں بھی آتا، جو قرآن نہیں بھی پڑھ سکتے، اگرچہ یہ بحیثیت مسلمان افسوس کی بات ہے، لیکن پھر بھی جنہیں قرآن نہیں آتا وہ کم سے کم کچھ دیر کھول کے اپنے سامنے تو رکھ دیں۔ قرآن کا صرف پڑھنا عبادت نہیں ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، دل کے سروات پڑھ لے محمد اللہ۔ کم از کم 10 آیتیں دیکھ کے روزانہ تلاوت، 10 آیتیں قرآن مجید کی دیکھ کے تلاوت کریں اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے۔ توجہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، بھائی جان قدر کیجیے گا، میری تکلیف بھول جائے لیکن اس جملے کو یاد رکھیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ باتیں میں نے ہی کرنی ہیں اور آپ نے مجھے سے سننی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو تم نماز پڑھو، اور جب دل چاہے کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے صاحب؟ ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں۔ بسم اللہ۔ آج کے
کہ جن گھروں میں بھائی جان بیٹا توجہ کرو، ماشاءاللہ، جن گھروں میں رحمان کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ میں نے بڑا قیمتی جملہ دیا، جن گھروں میں رحمان کا تذکرہ ہوتا ہے ان گھروں میں شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں، ہمارے گھروں میں بد اتفاقیاں، ہمارے گھروں میں نحوستیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے گھروں میں ذکر الہی چھوڑ دیا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرا یہ جملہ لیا جائے، مائیں بہنیں بھی سن رہی، میرا جملہ ذہنوں میں بٹھائیں، بلکہ میرا جملہ نہیں، بیٹا سنو، خاموشی سے سنو، میرا جملہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، بلکہ میرا جملہ نہیں، مولا کا جملہ، مولا کا جملہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ مسجد کوفہ میں جب اصحاب امیر المومنین نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، توجہ، مسجد کوفہ میں اصحاب امیر المومنین جب نماز کی ادائیگی کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ ان اصحاب سے کہتے تھے کہ قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں جا کے کرو۔ جو ہے یا نہیں ہے، میرا جملہ لیا جائے، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے تھے کہ قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں جا کے کرو۔ اصحاب پوچھتے تھے کیوں؟ اب سر اٹھائیے گا، خدا کی قسم، کلام الامام ہے، امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ امام فرماتے سنو، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اسی طرح چمکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، توجہ فرمائیں صاحبان، یعنی وہ گھر کے جس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ جب ہم یہاں زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیسے ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، تو آسمان پر بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے یا نہیں؟ یا اہل السبحان سماوات سبحان السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کی مخلوق، یعنی زمین پہ بھی مخلوق ہے، آسمانوں پر بھی مخلوق ہے، اور جب آسمانوں کی مخلوق زمین پر دیکھتی ہے تو انہیں وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن گھروں میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہو، سبحان اللہ، توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ مائیں بہنیں سن رہی ہیں، بزرگ سن رہے ہیں، بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں، دینی تعلیم ضرور دلوائیں، دنیاوی تعلیم امریکن اسکولز میں دلوائیں، کوئی حرج نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، وہ بھی علوم ہے، وہ بھی علم ہے، لیکن اتنا علم اپنے بچوں کو ضرور دیں کہ انہیں یہ پتا ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور انہیں قرآن کا علم ہو، انہیں قرآن کے متعلق پتا ہو کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا وعدے کرتی ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ علوم ہیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا مجھے ایک میسیج آیا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، یہ میں اپنی ماں بہنوں کے لیے میسیج دے رہا ہوں، اور یہ ضرور لیں گے کہ ایک مولانا صاحب کے پاس ایک خاتون گئی تو بچوں پہ ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتی تھی، دینی تعلیم کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے
کی تعلیم کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، تو مولانا صاحب نے انہیں ایک مثال سے سمجھایا، ایک مثال سے۔ قرآن بھی مثالوں سے سمجھاتا ہے، ایسا ہی قرآن مجید میں بھی مثالیں ہیں ہمارے سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے مثال سے سمجھایا کہ اگر تمہارے گھر کو آگ لگ جائے، آگ، اور گھر میں قیمتی اشیاء پڑی ہوں اور تمہارے بچے بھی گھر میں موجود ہوں، تو سب سے پہلے کسے بچاؤ؟ عقل کیا کہتی ہے؟ بچوں کو کہا کہ میں آگ کی پرواہ نہیں کروں گی، میں اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤں گی۔ جیسے یہ جملہ کہا مولانا نے کہا تمہیں دنیا کی آگ سے ڈر لگتا ہے، آخرت کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بھی بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے کیسے بچا جائے گا؟ کہ جب حلال محمد کو حلال سمجھا جائے گا، حرام محمد کو حرام سمجھا جائے گا اور ان پر عمل کیا جائے گا۔ خدا ہمیں احکام اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں۔ بر حبیب خدا امام الانبیاء بلند تر صلوات۔ توجہ ہے صاحبہ جی۔ تو بات یہاں سے آگے بڑھی کہ سورہ آل عمران میں چوتھا سپارہ اس آیت سے شروع ہوتا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے، توجہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ خدا ارشاد فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بھائی جان جا رہے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ، توجہ ہے یہ؟ سورہ آل عمران چوتھا سپارہ، خدا کہتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اس شے کو راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اس شے کو راہ خدا میں قربان نہ کرو جس سے تم محبت کرو۔ یہ اللہ کا سب سے عمومی خطاب ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے گا، سوچ کے ایک انسان، بھائی جان، ایک انسان اپنی زندگی میں کس شے سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ توجہ ہے؟ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا سا سر ہلا رہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں کس شے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ جو میں نے روایات سے استفادہ کیا، جو میرے انالیسس ہے، جو ہم نے روایات سے استفادہ کیا، توجہ، ایک انسان کو اپنی زندگی میں 3 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہے، 3 چیز، اور باقی جتنی بھی محبت ہے وہ ان تینوں کے ہی حصے ہیں، ان تینوں کے حصے ہیں۔ 3 چیزوں سے انسان کو زیادہ محبت ہے۔ نمبر 1، توجہ، نمبر 1، انسان کو محبت ہے اپنے مال سے، دولت سے، مال سے۔ ایسا ہے ساری زندگی اس کو اکٹھے کرنے پہ لگاتے ہیں، ہے یہ محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت ہے؟ مال سے۔ دوسری محبت ہے اس کو اپنی جان سے، ٹھیک ہے؟ پہلے مال اکٹھا کرنے میں جان صرف کرتا ہے، پھر اس جان کو بچانے کے لیے مال صرف کرتا ہے۔ فطرت، ایسا ہے یہ؟ دوسری محبت ہے، بہتر دیکھو، دوسری محبت ہے مال
تیسری محبت ہے اس کو اپنی اولاد سے. سب کچھ اولاد کو دے کے چلتا ہے. اربوں کمائے ہوں جاتے ہوئے کس کو نہیں دیتا؟ اولاد. محبت. باقی ساری محبتیں اسی محبت کا پرتاؤ. ٹھیک ہے، سر اٹھائیے. کس سے محبت ہے؟ یا مال سے، یا بولے ہیں جان سے، یا اولاد سے. ان تینوں سے محبت ہے. اب ان تینوں محبتوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہوئے پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں. خدا کہتا ہے تم ہرگز 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 نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. سبحان اللہ. توجہ آئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. جب تک اس شے کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرو. انسان آپ سے محبت کرو. اللہ نے کہا حبیب ابراہیم کا ذکر کرو. ابراہیم میرا صدیق بندہ تھا اور میں نے ابراہیم کا انہی 3 چیزوں میں امتحان لیا. میں یہاں لانا چاہتا تھا بھائی توجہ چل. ابراہیم کا مرتبہ رسول کے بعد سارے انبیاء سے افضل. ایسا ہے یا نہیں؟ جی ہمارے رسول کے بعد سب سے جو افضل نبی رسول ہے وہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم. اللہ نے انہی 3 چیزوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان. اور اللہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ جن چیزوں سے تمہیں محبت ہے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سر اٹھائیے میری طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا سے گزر رہے. ریوڑ ساتھ ہے، پیڑ بکریاں ہزاروں کی تعداد. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں اور صحرا میں ایک شخص ابراہیم کے سامنے سے گزرا. توجہ، ابراہیم کے سامنے سے گزرا اور ایک تسبیح پڑھتا ہوا گزرا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. نہیں آپ میرے ساتھ نہیں، مجھے پتا تھوڑا سا ذہن بلند رکھیے گا، میں جملہ ہدیہ کروں. ایک شخص ابراہیم کے سامنے سے گزرا اور یہ کہتا ہوا گزرا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. جب یہ تسبیح کو حضرت ابراہیم نے سنا، اچھی آواز اچھی لہجہ سے اللہ کی تسبیح پڑھی گئی. دل مائل ہوا، کہا تم کون ہو اور یہ کیا تسبیح پڑھ رہے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے اس پوری کائنات میں ایک تو ہی تھوڑی ہے اللہ کو ماننے والا. میرا ساتھ ہے بھائی جان تفسیر پہ قرآن پہ توجہ ہے. اس پوری کائنات میں صرف ایک تو تھوڑی ہے جو اللہ کو مانتا. میں بھی اسی اللہ کو مانتا جس اللہ کو تو مانتا. میں بھی اسی اللہ کو مانتا جس اللہ کو تو مانتا. کہا تو نے بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے لحاظ سے میرے اللہ کا نام لیا ہے. ایک مرتبہ اور اس تسبیح کو پڑھو گے؟ بولو میرے ساتھ نوجوان دوست، بولے بھائی جان کیا ایک مرتبہ اور اس تسبیح کو پڑھو گے؟ وہ شخص کہتا ہے ابراہیم دو گے کیا؟ اسی میں تو لا رہا تھا تمہیں. کہا پڑھتا ہوں لیکن بتاؤ دو گے کیا؟ کہا یہ میرا بھیڑ بکریاں دیکھ لو ریوڑ، ان میں سے 1/3 تمہارا. اس نے پھر تسبیح پڑھی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. ابراہیم کا دل پھر لچ کہنے لگے ذرا ایک مرتبہ اور پڑھ دیں. کہا کیا لو گے؟ کہا 2/3 تمہارا. نہیں ہے میرے ساتھ مجموعہ، نہیں ہے میرے ساتھ مجموعہ. اس نے دوسری مرتبہ پڑھ دیا، دل پھر نہیں بڑھا. کہا اس کو تیسری مرتبہ پڑھو. کہا کیا دو گے؟ کہا سارا مال تمہارا. صاحبان بیٹھے توجہ ہے یا نہیں؟ پھر اس نے
ایک مرتبہ اور پڑھ لو. کہا ابراہیم اب تیرے پاس بچا کیا ہے؟ کہا اگر تو چوتھی مرتبہ پڑھ دے تو میں بھی تمہارا. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا تو چوتھی مرتبہ پڑھ میں بھی تمہارا. اس نے چوتھی مرتبہ تسبیح پڑھی. ابراہیم ساتھ چلے. جب ساتھ چلنے لگے تو حضرت ابراہیم سے وہ آنے والا کہتا ہے ابراہیم تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں جبرائیل ہوں. میں نے جملہ دینا توجہ کیجیے گا. ابراہیم تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں جبرائیل ہوں. میں تو تیرے مال کا امتحان لینے آیا کہ تجھے مال پیارا ہے یا اللہ پیارا ہے. تجھے مال پیارا ہے یا اللہ پیارا. تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. صاحبان تشریف فرما ہے. جملہ میں کہوں گا اور ضرور کہوں گا. ابراہیم کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا جو جس سے عشق کرتا ہے اسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے. جو جس سے عشق کرتا ہے اسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے. اب دنیا ہم پہ فتویٰ نہ لگائے کہ یہ حسین کے نام پہ کیوں خرچ کرتے ہیں. ملکے لبیک یا حسین لبیک. پانچ مرتبہ کرتا ہے وہ اسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے. جنہوں نے جیو پہ ڈاکومنٹری دیکھی ہو ابھی انہوں نے یہ 3-4 دن پہلے آن ایئر کی ہے. خدا کی قسم مختلف ممالک کے اتنے بجٹ نہیں ہیں جتنا حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. بجٹ نہیں ہے جتنا حسین کے نام پہ خرچ کیا جاتا ہے. کیوں بھائی جان میں تاریخی جملہ دے رہا ہوں لال پھول میں اور میرے جملے کو ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عشق حسین ہی عشق خدا. عشق حسین عشق خدا ہے. کیوں؟ اس لیے خدا کی قسم ابراہیم کا عشق کہاں، حسین کا عشق کہاں. ابراہیم نے مال دیا لیکن اللہ نے واپس کر دیا. بولو میرے ساتھ ہمارے بیٹھے. ابراہیم نے مال دیا لیکن اللہ نے واپس کر دیا. لیکن حسین جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے جملے میں کوئی مبالغہ نہیں. جو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اپنے بچوں نوجوان دوستوں کے لیے. اس بندہ ناچیز کے پاس
ہزاروں دلیلیں ہیں اللہ کے ہونے پر. آگے جو میرا ساتھ دے سکتے ہو، میں ایک ادنا سا کر دوں. ہزاروں دلیلیں وجود خدا پر اس بندہ ناچیز کے پاس، لیکن سب دلیلیں ایک طرف، حسین کا سجدہ ایک طرف. جس سے محبت رکھتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اس کے نام پہ خرچ کرتا ہے. ہم حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی بنام حسین خرچ کرنا قربت خدا کا ذریعہ. بنام حسین خرچ کرنا یہ قربت خدا کا ذریعہ. پہلا امتحان ابراہیم نے دیا، مال کامیاب ہو گئے، 100% کامیاب ہو. اللہ نے مال کا دی، کہا ابراہیم کو کامیاب مال کا. دوسری شے ہے جان. تھک تو نہیں گئے بھائی نا. دوسری شے ہے انسان کے پاس جان. اللہ نے ابراہیم کا دوسرا امتحان، نمرود اور نمرودی سب میلے میں گئے. رات کا وقت ہوا، ابراہیم نے کلہاڑا اٹھایا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آیات اس لیے نہیں پڑھتا کہ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ان کے بت گدھے میں چلے گئے. سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بت. بھائی جان رات کے وقت داخل ہوئے، بھائی جان سار اٹھائیے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے حضرت ابراہیم ان کے بت خانے میں گئے، سارے بتوں کو توڑ دیا. ایک لمبے قد والا بت تھا، لمبے قد والا بت تھا. اس کو نہیں توڑا، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور بت گدھے سے نکل گیا. بات میری زبان پہ آ گئی، میں روکتا نہیں. آپ کے ذوق ایمانی کی نظر، آپ کی محبتوں کی نظر. حضرت ابراہیم ہے بت شکن، بتوں کو توڑا. توجہ، اکیلے ابراہیم بت شکن نہیں ہے، تاریخ نے ایک اور بت شکن دکھایا. بولو میرے ساتھ جو بول سکتے ہو، جاننا میں نے جملہ دینا ہے. اور وہ کون؟ وہ حیدر کرار، علی ابن ابی طالب. بت ابراہیم نے بھی توڑے، بت علی نے بھی توڑے، لیکن دونوں کی بت شکنی میں، دونوں کے بتوں کو توڑنے میں فرق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے عہدوں میں فرق ہے. خاموش رہنا مجھے ساتھ چاہیے. دونوں کے عہدوں میں فرق ہے. ابراہیم ہے لوگوں کا امام، علی ہے کائنات کا امام. اس لیے بت شکنی میں بھی فرق ہے. کیا؟ جو لوگوں کا امام تھا اس نے بتوں کو توڑا، لوگوں سے چھپا
چھپ کر بتوں کو توڑا. یہ ہے لوگوں کا امام اور علی ہے کائنات کا امام. علی نے چھپا چھپا کے بھی توڑے. علی نے فتح مکہ کے دن دکھا دکھا کے توڑے. اب سر بھائی کا جملہ دے گا. ابراہیم ہے لوگوں کا امام, علی ہے کائنات کا امام. ابراہیم نے بتوں کو توڑا, زمین پر کھڑے ہو کر علی نے بتوں کو توڑا. دوش پیغمبر کہ میں نے حق کو اپنے شانوں پہ اٹھایا. بھئی خدا کی قسم, نور علی نور جیسا منظر ایسا پھر نظر نہ آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ نور کے اوپر نور. رات کی تاریکی میں بتوں کو توڑ دیا. حضرت ابراہیم جب نمرود اور نمرودی واپس آئے میلے سے, گئے عبادت کرنے, دیکھا اللہ سارے ٹوٹے ہوئے. توجہ آئی ہے. چلے پھر کبھی جملہ لگے, وقت بہت تیزی سے گزر گیا. کہا یہ کس کا کام؟ وہ تو وہ کس نے توڑا؟ نمرود کہتے ہیں کس نے توڑا؟ بستی والے کہتے ہیں ایک جوان کا سنتے ہیں. جوان فتح کا سنتے ہیں. جو قالوا لہو ابراہیم, اسے ابراہیم کہتے ہیں. پکڑ کے لے آئے. کہا تمہارا کام ہے؟ نمرود کہتا ہے ابراہیم سے تمہارا کام ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بڑے سے پوچھو. آپ کو یاد ہے کہ کسی تقریر میں نے کہا تھا کہ عورت کہتا ہے ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. یاد ہے؟ ان میں سے یہ جھوٹ ہے, یہ جو ابھی ابراہیم نے کہا. میں اس پہ بولوں گا, پھر کبھی مجھے آپ نے یاد کرائے تو ہدیہ کروں گا وہ 3 جھوٹ کون سے. بڑے سے
پوچھو، کہا یہ تمہارا کام ہے۔ سب نے کہا کہ ابراہیم کو قتل کر دیا جس نے ہمارے خداؤں کو مار دیا۔ توجہ ہے، ہمارے بتوں کو توڑ دی، مار دیا۔ طے یہ ہوا کہ سنگین سزا دی جائے، ایسے قتل نہ کیا جائے۔ پھر باہمی مشاورت سے یہ طے ہوا کہ ابراہیم کو جلا کے مارا جائے۔ کیسے؟ تھک تو نہیں گئے؟ سلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو زندگی دے۔ ابراہیم کو جلا، سر اٹھائیے، جملہ ہدیہ کریں، آگ روشن کی، اور مختلف تفسیریں۔ بعض نے کہا میلوں پہ آگ تھی، بعض نے کہا اتنی آگ تھی کہ اس کے پاس سے گزرا نہیں جا سکتا۔ وسیع پیمانے پر آگ جلائی گئی اور ہفتوں آگ جلائی گئی کہ اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ اس کے لیے منجنیق بنائی گئی، منجنیق میں ابراہیم کو ڈالا گیا، اس منجنیق کے ذریعہ سے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا۔ اتنی آگ ہوگی، توجہ ہے، غور رکھیے، اتنی بھائی جان آگ ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ ہفتوں آگ جلائی گئی، ہفتوں، بعض نے لکھا مہینوں، اور کہا کہ میٹروں پہ پھیلی ہوئی آگ ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈالا گیا۔ اب میری طرف دیکھیے، اور سارے نمرودی اکٹھے، نمرود و نمرودی، اور ابراہیم کو بھائی جان میری طرف دیکھیے منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اور ابراہیم ہوا پر سفر کرتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے، جبرائیل کہتا ہے پروردگار تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں پروردگار بھائی جان تیرا خلیل جلایا جائے، اس کی مدد کرو۔ جبریل اللہ سے کہتا ہے، اور پھر کہتے ہیں پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں تیرے خلیل کی مدد کروں؟ کہا اگر قبول کرتا ہے تو بے شک کرو۔ آپ تھک گئے ہیں۔ کہا کہ ابراہیم اگر تیری مدد قبول کرتا ہے تو کرو۔ ابراہیم کی مدد کے لیے جبریل کی رفتار کا تو آپ کو پتا ہے، ابھی وہ ابراہیم کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ توجہ، جا رہا تھا ابراہیم کے پاس کہ رستے میں اسے ایک پرندہ ملا۔ بھائی جان توجہ دیجیے، کون؟ ہدہد، بعض نے اور نام بھی لکھا تاریخ میں، ہدہد پرندہ۔ جبرائیل جاتے جاتے روک گئے، کہا اوے ہدہد کہاں جا رہے؟ کہا آپ ہو جو میں ایسی آپ کی صاحبہ بولے میرے ساتھ صاحبہ کہ خوشی آپ کہاں جا رہے؟ کہا آپ ہو جو میں۔ کہا تجھے پتہ ہے آگ پانی سے بجھتی ہے؟ کہا پتہ ہے۔ کہا پانی کہاں ہے؟ کہا میری چونچ میں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں میں ایک جملہ دوں، آپ کے لیے جملہ خدا کی قسم ضرور کہوں۔ کہا اے ہدہد تیری چونچ میں کتنا پانی ہوگا؟ کہا ایک قطرہ۔ کہا ایک قطرے سے بھی آگ بجھتی ہے؟ دیکھو میری طرف، کیا ایک قطرے سے بھی آگ بجھتی ہے؟ ہدہد کا جواب میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں، پہلے اپنی طرف سے جملہ ہدیہ کرو۔ بھائی جان خدا کی قسم توجہ کیجیے، آگ بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی نہیں ہے۔ مجمع میرے ساتھ، میں ساتھ ملاتا ہوں، آگ بجھانے کے لیے بھائی جان ایک قطرہ ہی کافی۔ سوال کریں کس طرح؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیں
یہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ زیادہ سخت ہے یا جہنم کی آگ؟ جو میرا ساتھ دیں گے میں انہی کے لیے جملہ کرا، کون سی آگ زیادہ سخت ہے؟ بولو، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے۔ خدا کی قسم اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک قطرہ ہی کافی ہے، چاہے وہ خوف خدا سے نکلے، چاہے ہمیں حسین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو دو طرح کا رونا بڑا پسند ہے، ایک خوف خدا سے رونا اور ایک غم حسین سے رونا، اور یہ آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ ایسا ہے یہ قطرے نکلتا ہے نا اور جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے ہر فردوس، ایک آنسو کے عوض اگر وہ آنسو حسینی ہو، سبحان اللہ، اس لیے کہ آنسوؤں کی بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، لوگ مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں، توجہ ہے، حسینی آنسو۔ ایک میں آپ کو آنسوؤں کی پہچان بتا رہا ہوں، ہر آنسو حسین کے لیے نہیں ہے، وہ آنسو بھی کربلا میں بہائے گئے جو حسین کو مار رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے، کبھی مار بھی رہے تھے، لوٹ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ کیا ان کے آنسو حسین کے لیے؟ وہ آنسو جو حسین کے لیے خالص، وہ آنسو عند اللہ محبوب، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے ہر فردوس کا۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر سبحان اللہ۔ دیکھیں شرعی مسئلہ ہے، فرمائے شرعی مسئلہ ہے، اگر حالت نماز میں آپ اپنے کسی غم پر روتے ہیں تو نماز باطل ہے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ تھکے ہوئے حالت نماز میں اپنا کوئی دکھ تکلیف یاد کر کے، کوئی مصیبت پریشانی یاد کر کے اگر آپ رونا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی نماز کی چھٹی، نماز باطل۔ لیکن خدا کی قسم اگر حالت نماز میں حسین کے مسائل پر رونا آ جائے، اللہ اس نماز کو معراج عطا فرمائے۔ اللہ اس نماز کو آپ خود کہاں جاتے ہو، بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، خود اس میں ہمت اور طاقت بھی رہی، بڑا سفر کر کے پہنچتا ہوں، ابھی یعنی 15 منٹ کے بعد میں کر لیتا ہوں حسینیہ ہاتھ سے اوپر چھوڑتا ہوں، 15 منٹ میں ادھر آ کے پھر آپ کی محبت میں پڑھتا ہوں، بس بیان کو سمیٹتا ہوں۔ میرے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا ضرور۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تشنا رہ گیا میرے علم میں، پھر اس کو مکمل کروں گا۔ ہدہد کہاں جا رہے؟ آگ بجھا دو بھائی جان، جا کے میں خدا کی قسم نتیجہ دے گا اور حسینی بن کے سنیے گا، حسینی بن کے سنیے گا، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھ گئے، حسینی بن کے۔ ہدہد سے جبریل کہتے کہاں جاؤ؟ کہا آگ بجھا۔ کہا آگ پانی سے بجھتی، پانی کہاں ہے؟ کہا چونچ میں۔ کہا آگ دیکھ رہے کیا تیرا یہ پانی آگ بجھا دے گا؟ کہا جبرائیل مجھے بھی پتا ہے اس پانی سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں اپنی طرفداری ثابت کر رہا ہوں۔ زیادہ انہیں جگہ دے کہ میری بات کو سمجھ لیں، میں اپنی طرفداری ثابت کر رہا ہوں کہ میں نمرود کے ساتھ نہیں ہوں، میں ابراہیم کے ساتھ ہوں۔ عزیزوں، اس لیے بھی مجلس حسین میں آیا کرو تاکہ طرفداری کا پتہ چلے کہ
تاکہ طرفداری پتہ چلے، اس لیے کہ مسلمان کربلا میں دونوں طرف تھے، ایک یزیدی مسلمان، ایک حسینی مسلمان۔ اب حسین کی مجلس میں آ کے بتایا کرو ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں۔ 5 مرتبہ حسینی طاقت کے ساتھ مل کے لبیک یا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ آئی؟ قیامت کے دن طرفداریاں بھی لکھی جائیں گی۔ قیامت کے دن طرفداریاں بھی لکھی جائیں گی، کون کس کا طرفدار تھا۔ بھائی جان آ جاؤ خدا کے لیے، مجلس میں آ جاؤ، آ کے عدد ہی بڑھا لو۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے میری بات؟ سبحان اللہ، میں نے بڑا قیمتی جملہ دیکھا، آپ کو عدد ہی بڑھا لو۔ بروز قیامت رسول اللہ کی بارگاہ میں یزیدیوں کی فہرست پیش کی جائے، کچھ یزیدی رسول اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم کربلا میں اگرچہ موجود تھے لیکن ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، تھے کربلا میں لیکن کوئی ظلم نہیں کیا۔ رسول فرشتوں سے کہے گے لے جاؤ انہیں جہنم میں ڈالو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تم نے عدد میں اضافہ کیا۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ میں یزیدیوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جو یزیدی اکٹھے ہوئے تھے، مختلف روایتیں زیادہ تر تو 9 لاکھ تک پڑ جاتے ہیں۔ 12 علماء نے جو روایتیں لکھی ہیں 70,000 90,000 یا 1 لاکھ جو یزیدی تھا، ان سب نے ظلم تھوڑی کیا تھا۔ ظلم کرنے والے تو تھوڑے لوگ تھے، اور جنہوں نے ظلم نہیں کیا تھا قیامت کے دن رسول اللہ سے کہیں گے یا رسول اللہ ہم بس کربلا میں تھے لیکن ہم نے ظلم کوئی نہیں کیا، تم نے یزیدیوں کے عدد میں تو اضافہ کیا، دے دو ان کو جہنم میں ڈالو۔ بھائی جان جو یزیدیوں کے عدد میں اضافہ کر کے جہنم جا سکتا ہے، وہ حسینیوں کے عدد میں اضافہ کر کے یزید کے ساتھ نہیں، ہم حسین کے ساتھ، ہم حسین کے ساتھ۔ عزیزان محترم، موضوع اشارہ کیا ہے، مجھ میں ہمت طاقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھا سکوں۔ عزیزان محترم، جس کا عدد میں اضافہ کرنے کا اتنا مقام ہے کہ وہ حسینی بن جاتا ہے، کہ جو حسین کے عدد میں اضافہ تو عباس تو پھر حسین کا مددگار۔ علمدار لشکر حسینی، بچوں کی آس، سیدانیوں کے پردوں کا محافظ، بیویوں کی حارس کا نام عباس۔ آج شبیہ عالم حضرت عباس علیہ السلام نے برابر ہونا ہے، باب الحوائج میں حضرت عباس۔ میں دعا کرتا ہوں مسائل پڑھنے سے پہلے جو حاجتیں لے کر آئے اللہ کی حاجات کو باب الحوائج کے ساتھ قبول فرمائے۔ قیامت کے دن فاطمہ زہرا جب بارگاہ اہلیت میں جائیں گی تو روایت ہے کہ زہرا کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، ایک حسین کا خون آلود کرتا اور دوسرا عباس کے کٹے ہوئے بازو، اور کہے گی کہ یہ شفاعت کے لیے کافی ہے۔
حضرت عباس کے دو بازو شفاعت کے لیے عزادارو آج حضرت عباس کا تذکرہ ہوگا. بڑی حسرت ہے حضرت فاطمہ زہرا کو جناب عباس کے مصائب سنے. علامہ مجلسی کا نام آپ نے سنا، صاحب بہار امام حسین کے روضے پر مجلس پڑھ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پڑھ رہے تھے اور مجمع رو رہا تھا زارو تھا کہ مجمع میں سے ایک سیاہ برقعے والی بیوی اٹھی. مجلسی کے پاس آئی اور کہا مجلسی تیری مجلس کو سننے حسین کی ماں آئی ہے. شرم نہ کرے، رونے میں گریہ میں کبھی بخل نہ کیا. آج باب الحوائج کا بات ہے. کہاں ہے مجلسی تیری مجلس کو سننے حسین کی ماں آئی ہے. اور وہ فرماتی ہے مجلسی تو میرے بچے کی شہادت نہیں پڑھتی. علامہ مجلسی کہتے ہیں بی بی میں اپنی حسین کی شہادت پڑھ رہا ہوں. کہ نہیں بی بی فرماتی ہوں میری مراد حسین نہیں عباس. اجر و جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا، جو رونے کی شکل بھی نہیں بنا سکتے وہ اپنے چہروں کو چھپا. کہا سیدہ فرماتی ہوں میری مراد حسین نہیں عباس. اور آج رونے والوں کو میرے عباس کے مسائل سنا. یہ جناب زہرا فرماتی رونے والوں کو میرے عباس کے مسائل سنا، اور جب تم میرے عباس کے مسائل سنائے تو انہیں اتنا ضرور بتا کہ جب کوئی گھوڑے سوار گھوڑے سے اترتا ہے تو وہ اپنے بازوؤں کے سہارے سے پھر فرماتی ہائے میرا عباس جب کربلا میں گھوڑے سے گرا تو عباس کے بازو ساتھ نہیں. اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائیں. میری طرف دیکھے گا چند جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام. جناب عباس کو جب امام حسین علیہ السلام نے پانی لانے کی اجازت دی، پانی لانے کی، کہا جاؤ عباس پیاسوں کی پیاس بجھاؤ، لیکن جانے سے پہلے اپنی بہنوں سے ضرور ودا کرو. شرم نہ کیجیے گا زیادہ رو. میں مسائل میں کسی تصنع کا قائل نہیں، صرف روایتیں آپ کو سناؤں گا. کہا کہ جانے سے پہلے اپنی بہنوں سے ملتا چاہو. حضرت عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے. میری طرف دیکھیے آقا زادی کے خیمے میں آپ کی سر جھکا کے حضرت عباس کھڑے ہوئے، یوں ہاتھ باندھ کے کہتے آقا زادی مجھے اجازت دے. جناب سیدہ فرماتی عباس بھیا جب میرے بھائی حسین نے تمہیں اجازت دے دی تو میں تمہیں کیوں روکوں گی؟ جب مولا نے اجازت دے دی میں تمہیں روکتی نہیں. لیکن عباس میں چند لمحے کے لیے اپنے خیمے میں چادر بچھاتی ہوں، تو چادر پہ بیٹھے. جناب زینب سامنے بیٹھی کہتے ہیں 10 محرم کی بات سن. 10 محرم جناب زینب فرماتی ہیں عباس ایک چھوٹی سی بات سنتا جا. جی آقا زادی. حضرت عباس سے جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس میں چھوٹی سی تھی 3 سے 4 سال کی، جتنی اس کربلا میں حسین کی سکینہ ہے میری اتنی عمر ہوگی. جناب زینب فرماتی ہیں میں اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرا بابا مجھ سے پیار کر رہا تھا کہ اچانک میرے بابا کے پیار کا انداز بدل گیا. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. میرے بابا علی کے پیار کا انداز بدل گیا. بابا کبھی میرے سر سے چادر اٹھا کر میرے سر کا بوسہ دیتے تھے، کبھی کلائیوں سے کپڑا ہٹا کر میری کلائیوں کو چومتے تھے. جب میں نے بابا کے پیار کے اس انداز کو دیکھا تو میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ پیار کا کون سا انداز ہے؟ تو میرا بابا علی چیخے مار کر رویا اور کہا زینب تیرا سر اس لیے چومتا ہوں کہ اس سے نیزے سے چادریں ہوتا ہے. اجر و قبل اللہ، اجر و قبل اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار ہونے رلانے والا
کہا میں خاموش رہی. سر اٹھائیے گا میرے طرف دیکھے گا. جناب زینب فرماتی ہیں بھیا عباس پھر اللہ نے مجھے بھائی دینا شروع کیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے اور میرا عباس جیسا بھائی ہوا تو مجھے اپنے بابا کا فرمان بڑا عجیب لگا. میں سوچتی تھی جس بہن کے 18 بھائی اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آخری 3 یا 4 منٹ کی آپ کو زحمت ہے. میں سوچتی تھی جس بہن کے 18 بھائی ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی میں مجال ہے کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں, کسی میں مجال ہے کہ اس کے سر سے چادر اتاریں. اب روئیے نازداروں. جناب زینب فرماتی ہے عباس اب تو میدان میں جا رہا ہے. زینب کو یقین ہو گیا میرے سر سے چادر بھی اترے گی اجرکم اللہ اور میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی پڑیں گی. عزاداروں میں نے مقتل میں یہ روایت پڑھی ہے کہ شام غریبہ جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں کسی بیوی نے محمد کو بلایا, کسی نے علی کو بلایا, کسی نے حسن کو بلایا, لیکن جب جناب زینب کے سر سے چادر چھینی گئی فرات کا رخ کیا 3 مرتبہ عباس اجرکم اللہ اجرکم اللہ. 3 مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس عباس عباس. میرے سر سے چادر اتر گئی. بس عزاداروں بیویوں سے رخصت ہوئے علم اٹھایا. حضرت عباس فرات کی طرف سے میری طرف دیکھے گا آخری جان جملے. جب حضرت عباس فرات کی طرف گئے تو جناب سکینہ 40 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ایک خیمے کے باہر کھڑی ہو گئی اور ہر بچے سے کہتی تھی بچوں اطمینان رکھو ابھی میرا چچا پانی لے کر آئے گا. حضرت عباس نے مشق سکینہ پانی سے بھری گھوڑے کو لگائی کہا گھوڑا مجھے خیمے میں لے چل. عزاداروں ایک ظالم ایک ظالم نے وار کیا. عباس کا دایاں بازو قلم ہوا کہا علی اکبر کا صدقہ. پھر ایک ظالم نے وار کیا بایاں بازو قلم ہوا کہا علی اصغر کا صدقہ. ایک ظالم نے تیر چلایا مشق میں لگا پانی بہ گیا. پانی کا بہنا تھا. عزاداروں عباس کا علم دائیں جھکا بائیں جھکا. سکینہ کی نگاہ تھی علم کی طرف. جب علم کو جھکتے دیکھا اپنے بابا سے کہتی ہے بابا میرے چچا کو تو خیر ہے. کہا سکینہ تیرے چچا کے بازو قلم ہو گئے. یہ سننا تھا. سکینہ کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے میرے چچا کو بلائیے. خالی علم لے کر جب حسین خیمے میں آئے سکینہ لپٹ گئی رو کے کہتی ہے